اب ہم آ جاتے ہیں کیٹیگریز کی طرف. بڑا انپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اب یہ کتنی کیٹیگریز کے اندر ہے. تو دیکھیں اس کے 3 کیٹیگریز ہیں لائسنس. ٹھیک ہے. یہ ہے پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس. صحیح. ٹھیک ہے, یہ اس کا نام ہے. 3 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری ہے پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس پرائمری. ہاں, بریکٹ میں پرائمری, یعنی پرائمری اسکول ٹیچرس کے لیے. صحیح ہے, صحیح. دوسری کیٹیگری ہے پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس ایلیمنٹری. ٹھیک ہے. تیسری ہے پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس سیکنڈری. 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا, یعنی گریڈ 1 سے میٹرک تک آ گیا اس میں. اچھا, اب دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو پرائمری کا لائسنس ہے, یعنی پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس پرائمری, اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اس لائسنس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے اس کو کم از کم اس کی کوالیفیکیشن ADE ہونی چاہیے, ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن. اچھا, یہ سمجھ لیں یہ بی ایڈ کا ہاف ہوتا ہے. جو 4 ایئرس کا بی ایڈ پروگرام ہوتا ہے نا آنرس, اس کا ہاف یعنی 2 سال کے بعد جو آپ کو ڈگری ہوتی ہے وہ ADE ہوتی ہے. تو اگر آپ نے ADE مکمل کر لیا ہے, ٹیچر نے ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن لے لی ہے, تو اب وہ پرائمری ٹیچنگ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, ایلیجیبل ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب جو اگلا ہے کیٹیگری وہ ہے پروفیشنل لائسنس ایلیمنٹری کے لیے. اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا بی ایڈ آنرز ہونا چاہیے 4 ایئرس کا. ٹھیک ہے, یا پھر 2.5 ایئرس کا. 2.5. اچھا, یہ اب سمجھ لیں 2.5 ایئرس ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو گریجویشن کر چکے ہیں, بیچلرز کر چکے ہیں. جی بالکل, 14 ایئرس کوالیفیکیشن ہے, تو 2.5 پہ ان کا ہو جائے گا. اور جو انٹرمیڈیٹ پہ اس کے لیے 4 ایئرس, تو ان کا بی ایڈ آنرز ایلیمنٹری ہونا چاہیے, ایلیمنٹری ایجوکیشن کے. صحیح. تو وہ ایلیمنٹری لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جو تیسری کیٹیگری ہے سیکنڈری کی, پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس فار سیکنڈری گریڈس, اس کے لیے لازمی ہے کہ بی ایڈ آنرز سیکنڈری میں ہو آپ کا. سیکنڈری میں. اب وہ یا تو 4 ایئرس کا ہو یا 1.5 کا. اب 1.5 کیا ہوتا ہے, ماسٹرز اگر آپ نے کیا ہوا تو 16 ایئرس آف کوالیفیکیشن. کیونکہ سیکنڈری ایجوکیشن میں جو منیمم کوالیفیکیشن ماسٹرز اس میں ریکوائر ہوتی ہے, لہٰذا آپ کا بی ایڈ بھی وہی ہونا چاہیے. تو یا تو آپ نے 4 ایئرس پہ کیا ہے, وہ آپ کا ماسٹرس کے ایکویلنٹ ہوگا, یا آپ نے ماسٹرس کسی سبجیکٹ میں کیا ہوا تھا, آپ نے 1.5 ایئرس کا بی ایڈ کر لیا. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں اور اس کے لیے ریکوائرمنٹ. ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جو ان سروس ٹیچرز ہیں نا, وہ جب اس کے لیے اپلائی کریں گے تو ADE کے ساتھ ان کو 2 ایئرس کا ٹیچنگ ایکسپیرینس چاہیے ساتھ. ٹھیک ہے, 2 ایئرس کا. اور جو پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس ایلیمنٹری کے لیے کر رہے ہیں ان کو 3 ایئرس کا ایکسپیرینس ساتھ میں ریکوائر. اچھا, یہ بھی ریکوائرمنٹ, یہ بھی ساتھ میں ریکوائر ہے کوالیفیکیشن کے ساتھ, جو سروس. جی ان سروس ٹیچرز ہیں. اور جو سیکنڈری کا جو کیٹیگری ہے لائسنس کی, اس کے لیے بھی 3 ایئرس کا ان کو چاہیے, اور ساتھ میں بی ایڈ آنرز ان کا 4 ایئرس کا یا 1.5 ایئرس کا ہونا چاہیے. تو یہ کلاسیفیکیشن ہے جو ہمیں خود اس ڈاکومنٹ کے اندر پرووائڈ کی. اچھا, اس کے لیے جو ان کے پاس آلریڈی ڈگری ہے ماسٹرس کی, مثال کے طور پہ کوئی اسلامیت پڑھا رہا ہے, کوئی فزکس پڑھا رہا ہے, کوئی میتھس پڑھا رہا ہے, ان کے اندر اپنے سبجیکٹس, ان کی سبجیکٹس کی ڈگری ہے ان کے پاس, ماسٹرز ہے, تو کیا صرف وہ کافی نہیں ہوگی؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے, اور اسی کا ہم نے تھوڑا سا ریلیٹ کیا تھا پچھلی بات میں کہ جو ماسٹرز آپ کا ہے کسی بھی سبجیکٹ میں, وہ صرف یہ ظاہر کرے گا کہ آپ کی سبجیکٹ نالج ہے. اچھا, جو آپ کی پیڈاگوجیکل اور ٹیچنگ والی سائڈ ہے وہ ثابت نہیں ہوتی وہاں. سو اس کے لیے آپ کو بی ایڈ کرنا پڑے گا. اگر ماسٹرز ہے تو 1.5 ایئرس کا آپ کو بی ایڈ کرنا. اچھا, پہلے یہ چیز بالکل نہیں تھی. نہیں, دیکھیں بی ایڈ تو زمانے سے ان پریکٹس ہے, کیونکہ جتنی بھی گورنمنٹ اداروں میں اگر آپ سرو کرنا چاہتے ہیں اور 16-17 اسکیل پہ, تو اس میں تو بی ایڈ لازمی ہوتا ہے اسکولس کے اندر. لیکن پرائیویٹ اداروں میں کچھ ادارے اس میں ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی تھی, لیکن تمام کی ریکوائرمنٹ نہیں. اچھا, اب پرائیویٹ اداروں میں بھی آ جائے گا. اب دیکھیں یہ ہے کہ آلدو انہوں نے اس ڈاکومنٹ میں یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے سب کے لیے مینڈیٹری کر دیا, بٹ یہ انہوں نے اپنے کلاز میں ایک ذکر کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم یہ پلان کر رہے ہیں ود دا کنسلٹیشن آف اسٹیک ہولڈرس, سب کی مشاورت سے پلان آؤٹ کریں گے. اس کو ایم ہمارا یہ ہے کہ اس کو ہم پھیلا دیں پرائیویٹ سیکٹر تک بھی, کہ ان کے لیے بھی یہ لازم ہو جائے. صحیح ہے. تو دے آر پلاننگ, بٹ وہ ابھی فائنل نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ہو, اس لیے ہمیں پرو ایکٹیولی اس پہ کام کرنا چاہیے. تو آپ نے بات کی پرائمری, ایلیمنٹری, سیکنڈری کی, تو کیا ہائر سیکنڈری, لیکچرارشپ اور یونیورسٹی؟ نہیں, ابھی جو اس کا اسکوپ ہے, چونکہ ڈاکومنٹ ریلیز بھی جو کیا ہے وہ اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے, اور انہی کا یہ اسٹیڈا بھی انہی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو یہ اسکول ایجوکیشن کے لیے, بیکاز کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ میکینزم بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہ جتنا بھی ٹیچنگ پریکٹس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ پرسپیکٹو ہوتا ہے اسکول کا.